ڈاکٹر صاحب میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، سنا بھی تھا ایک جگہ پہ کہ جو پیٹس ہوتے ہیں، جو پالتو جانور ہوتے ہیں، جیسے بلی ہے، چاہے طوطے ہیں، جس گھر میں یہ ہوں وہاں پہ کھانسی وانسی عام ہوتی ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ یہ کیا بات مت ہے یا حقیقت ہے یہ؟ سر جب ہم پیٹس کی بات کرتے ہیں نا، پالتو جانور گھر ہاں میں، ایک کیٹیگری برڈز کی ہے نا، ہاں، لو برڈز، پرندے، وہ طوطے ہیں، وہ چڑیا رکھی چڑیا ہوئی ہے، ہے، مور ہے. وہ ہاں مور، اسپیشلی انڈور نا، ہاں، وہ ٹھیک ہے. کبوتر ہیں، ہاں پیجنس کبوتر رکھے ہوتے ہیں پیجنز سارے. ہیں، ٹھیک ہے. یہ دو طرح سے پھیپھڑوں کو متاثر کرتے ہیں. اچھا کرتے ہیں سر متاثر یہ؟ بالکل کرتے ہیں، اچھا دو طرح سے. اچھا. سر ایک تو ان کی جو نارمل یا پار پھڑپھڑاتے ہیں نا، ہاں نارمل ان کی جو باڈی سے جو ذرے گرتے ہیں، ہاں، جو مواد سارا، جو ان کے ریشہ ٹائپ جو دانے جو سر ان کے نا پروں سے نکلتے ہیں، پروں سے اور نکلتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے دھاگے پر ریشے نکلتے ہیں پر نا، جو ہیں. ہاں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے. ہوا میں جو بڑے سائز کے وہ نظر آ جاتا ہے ہمیں، ہاں اور جو چھوٹے سائز پتہ نہیں وہ چلتا. نظر بھی نہیں آتا. ایک تو وہ، دوسرا پھر جو وہ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ کھانا چونکہ وہ کھاتے ہیں، توڑتے ہیں، پھر وہ کھانے کے اجزاء بچ جاتے ہیں، ہاں وہ بھی ہوا میں منتشر ہوتے ہیں، اوکے. اور اس میں فنگس گرو کر چکی ہوتی ہے. اچھا اور تیسری چیز، جو جو پرندے ہیں ان کو خود بھی نزلہ زکام لگتا ہے. اچھا، فلو، پرندوں کو برڈ بھی فلو جس کو کہتے ہیں. جی بالکل بالکل. اچھا اور جب یہ خود چھینکتے ہیں، خود ان کے جو ریشہ جو لعاب ہوتا ہے اس کے ذرے ہوا کے اندر جب ہوتے ہیں تو پھر وہ معلق رہتے ہیں اچھا اور زمین پہ گرتے ہیں، سرفیسز پہ گرتے ہیں. اچھا سر، یہ آپ کا آفس ہے، یہ ٹیبل ہے، اگر یہ بالکل صاف ہے سب کچھ، ہاں ایک ہفتہ بھی اس کی صفائی نہ کریں اور ایسے صاف کریں تو تو کتنی مٹی ڈسٹ آ ہوتی ہے. جاتی ہاں بالکل، چاہے وہ کمرے میں آیا یا نہیں آیا پھر بھی مٹی سادہ ہوتی ہے. ہاں یہ بھی وہ سرفیس ہے جو عام ہے. ہوں، اے سی ہوں، چلتا ہے تو اس کی جالیاں چوک ہو جاتی ہیں، بالکل. یہ عام ڈسٹ ہے. ہوں، تو جب پرندے گھر میں ہوتے ہیں تو عام ڈسٹ پلس پرندوں کے جو اجزاء وہ ایڈیشنل ہو گئے. وہ ایڈیشنل ہو گیا، ڈبل ویسٹ ہو گیا. وہ سانس کے اندر جا رہا ہے، ہوں، ہر روز جا رہا ہے. اور ٹیبل تو ہم صاف کر لیتے ہیں، پھیپھڑے کی کریں گے، یہ کیسے صاف ہوگا؟ وہ اندر لگتا رہتا ہے. پھیپھڑوں کی پرابلم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہائپر سینسٹیوٹی نیمونائٹس، جس کا مطلب ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر یہ جو ڈسٹ اور ساتھ جو پرندوں کے اجزاء جاتے ہیں یہ اندر جا کے چپک جاتے ہیں اور اندر جا کے لگ کے تہ بناتے جاتے ہیں، اور پھیپھڑے کے اندر سلو گروئنگ ایک سوزش کا عمل چلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جس سے پھیپھڑے جو نا وقت کے ساتھ ساتھ اکڑاؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور پھیپھڑوں کے اندر جو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ایکسچینج کا عمل ہے وہ متاثر ہونا شروع ہوتا ہے. تو جو لوگ پہلے سے لنگس کے کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، ایستھما ہے، یا ان کو اسموکر کی وجہ سے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، یا اکثر ان کا گلا خراب رہتا ہے، کھانسی رہتی ہے، وہ ضرور لازمی گھر سے اگر پرندے ہیں تو ان کو آزاد کر کے ان کی دیں دعائیں لیں بالکل، اور اپنے پھیپھڑوں کو صحت مند ہونے کا موقع دیں. اور اگر گھر میں باقی افراد ہیلدی ہیں ادروائز اور پھر بھی برڈز ہیں تو ان کے اندر جو ہے اس گھر کے اندر جو ہے نا انفیکشن ہونے کے امکانات یا ان کے زیادہ اندر ہوتے ہیں. ڈیزیز پیدا ہونے کے امکانات جو ہے نا وہ عام گھروں کی نسبت بہت زیادہ ہے. سر بلیاں؟ سر بلیوں پہ آتے ہیں. اچھا بلی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کرتی ہے اپنے جسم کو چاٹتی ہے نا، اس کے بال گرتے ہیں. اچھا. اور بلی کا جو پوپ ہوتا ہے اس کے بھی چھوٹے جب وہ ڈرائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی اجزاء ہوتے ہیں، وہ بھی ناک کے ذریعے، سانس کے ذریعے لنگ میں جاتے ہیں اور جا کے اندر جو ہے نا ایستھما ٹائپس جو صورت ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اور جس گھر میں پہلے سے کوئی ایستھما، یہ پالتو بلیاں یا جو اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں؟ سر پالتو بلی. اچھا. کیونکہ پالتو بلی نے آپ کے بستر میں گھسنا ہے، پالتو بلی نے آپ کے بیڈ روم میں آنا ہے، پالتو بلی نے آپ کے کارپٹ پہ گھومنا ہے، پالتو بلی آپ کے لاؤنج میں آپ کے پیار کر رہی ہے نا. جو اسٹرے کیٹ ہے وہ تو باہر رہے گی. یہ انڈور پیٹس کی بات ہو رہی ہے. اچھا اچھا. اور بلیوں کے کیس میں پھر اس طرح جو ڈاگس ہوتے ہیں، کتے جو ہوتے ہیں، ڈاگ کا جو سلائیوا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں، کچھ ایسے جراثیم ہیں جو ان کی باڈی کے لیے نارمل ہیں لیکن انسانوں کے لیے جو ہے نا وہ انفیکشیس ہے. بالکل. ڈاگ ہو، کیٹ ہو اور برڈس. جیسے یہ ریبی وائرس جو ہوتا ہے سر، جو ریبس کی بات ہے نا، جس کو کتا کاٹنے کی بیماری کہتے ہیں، وہ ذرا مختلف ہے. اچھا. وہ جب وہ ڈاگ یا کیٹ کاٹے، جلد میں سوراخ ہو اور پھر اس کا دانت کھبے اور اس میں اس کا تھوک جائے، اچھا، یہ وہاں سے ڈیزیز پھیلتی ہے.
اچھا یہ اور ہے، وہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے. یہ ہے کانٹیکٹ کے ساتھ نا. اچھا اچھا جو میں نے باقی والی ساری پرابلم بتائی نا، اس میں آپ کا اس جانور سے یا پرندے سے فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اس کی جسم کی جو ڈراپنگ ہے، جسم سے جو فالتو مواد نکل رہا ہے ہاں وہ ہوا میں پھیل رہا ہے. اوکے اوکے اوکے. تو وہ اور چیز ہوگی. ریبیز کے لیے کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. Okay. کانٹیکٹ ہوگا، بائٹ کاٹنا ضروری ہے. پھر کاٹنا کے ساتھ کاٹنا ضروری. اس کے بغیر Okay, وہ okay. پھر چیز اور رہتی ہے. ہم چونکہ فوکس کر رہے ہیں لنگس اور لنگس سے متعلقہ ہاں، جو بالکل. پرابلمز ہیں ٹھیک ہے. پیٹ کے ساتھ، پیٹس کے. اس لیے پیٹ خاص طور پہ جو برڈس ہیں وہ گھر میں نہیں رکھنے چاہیے، خاص طور پہ جس گھر میں بچے ہوں یا ہاں. جس گھر میں ایلڈرلی بزرگ رہ رہے ہیں. اچھا اگر کوئی ایکویریم بنایا ہوا جس میں مچھلیاں ہوں وہ سر وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہاں کنسیلڈ ہے، کنسیلڈ ہے. اور فش جناب اندر پانی میں رہتی ہے، بالکل. نہ اس کی کوئی ڈراپنگ باہر آتی ہے، بالکل. نہ اس کو ہوا کو گندا اچھا. کرتی ہے، وہ ٹھیک ہے. ناظرین، کبوتروں کے شوقین لوگوں اور لو برڈ طوطوں بلیوں کے شوقین جو ہیں، سن لیں کہ اگر آپ کے گھر میں طوطے ہیں، بلیاں ہیں، کبوتر ہیں، لو برڈز ہیں، تو اور وہاں پہ گھر میں کھانسی بھی رہتی ہے، دمہ بھی رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل سورس اس کا وہ ہے. ان پرندوں کو آزاد کریں اور بلیوں کو آپ کسی ایسے بندے کو دے آئیں جو بلیوں کا شوقین ہو. اس کو کہیں کہ جی میں نے پال لیا جتنا پالنا تھا، اب آپ پالیں، اور اس طریقے سے بلی ذرا آگے آگے اس کو چلاتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹیشن چاہیے ہو، آپ کسی بھی نزلہ زکام، کھانسی، بخار کی آپ کو بیماری ہو، خاص طور پہ پھیپھڑوں کی بیماری ہو، تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر امداد علی فاروقی صاحب پاکستان کے مایا ناز پلمنالوجسٹ ہیں. امراض سینہ، جو ٹی بی، نمونیا، جو اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، اس کے ماہر ہیں، اور لاہور میں سروسز ہسپتال میں یہ منسلک ہیں، اور ان کا اپنا جو کلینک ہے، پرائیویٹ پریکٹس ہے، وہ بھی لاہور میں. اس وقت جو آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ ان کی ٹیم سے رابطہ کر لیں. تھینک یو. اللہ حافظ.